ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ ہم سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس سے پہلے ہم 1 سے لے کے 6 آیت تک کے ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے آغاز میں نے بتایا تھا کہ اصل میں جو سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر کا ذکر آیا، تو اس میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بظاہر شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ تو اب جب یہ مسلمان جو شہید ہوئے تو اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان کے جو یتیم بچے ہیں یا ان کی جو بیوہ عورتیں ہیں، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح انہوں نے جو مال دولت چھوڑا ہے، ترکہ چھوڑا ہے، تو ان کے مال میں سے کس کو حق ملے گا، جو یعنی کس کو کتنا دیا جائے گا، ان کے بچوں کو کتنا دیا جائے گا، یہ معاملہ پیش آیا۔ تو پہلے تو یتیموں کے بارے میں، کیونکہ یتیم سب سے کمزور ہو جاتا ہے، معاشرے کا کمزور طبقہ ہوتا ہے، تو یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ اپنی کفالت میں ان کو رکھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اگر وہ بچی ہے تو بعض لوگ سمجھتے تھے کہ ہم ان سے شادی کر لیں، جیسا اگر کوئی چچا ہے تو چچا چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے سے اس کی شادی کرا دوں تاکہ اس کا مال بھی مجھے مل جائے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ یہ نیت سے تم شادی مت کرو، ہاں اگر اچھا برتاؤ تم کر سکتے ہو تو کرنا، لیکن یہ نیت سے مت کرنا۔ پھر اسی کے ذیل میں یہ آ گیا تھا کہ تم اس سے مت کرو، اس کے علاوہ دوسری عورتوں سے کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، زیادہ سے زیادہ 4 تک کر سکتے ہو۔ پھر اس میں یہ بھی آیا تھا کہ اگر 4 میں تم کو لگتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤں گے، ہر انسان کو اپنی کیفیت پتہ ہوتی ہے، اپنی کنڈیشن پتہ ہوتی ہے، تو عورت کے جو حقوق ہے، فائنینشلی جو اس کو سپورٹ کرنا ہے، فزیکلی جو اس کے مطلب اس کو اس کے جو ڈیزائر ہے اس کو پورا کرنا ہے، اگر اس کی کنڈیشن آپ میں نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، تو پھر آپ ایک ہی پر اکتفا کریں، یہ چیز آئی تھی۔ اب اسی سلسلے کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں اور یہاں پہ اب میراث کا ذکر آ رہا ہے کہ بھائی اب جو مال بچا ہے، جو شہید ہو گئے، جو صحابی، اب ان کا جو ترکہ ہے، ترکہ مطلب چھوڑا ہوا مال، ترکہ مطلب چھوڑا ہوا مال، تو یہ مال کس کو ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ آگے یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اصولی طور پر یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ کس کو کتنا ملے گا، پوری تفصیلات حدیث میں بھی اس کی مل جاتی ہے، اور پھر سب کی کنڈیشن الگ الگ ہوتی ہے، تو ہر کنڈیشن تو اس میں نہیں آئیں گی، ایک عمومی ایک اصولی بات آ جائیں گی۔ اب سب کی کنڈیشن الگ ہے، کسی کو لڑکے ہی ہے، کسی کو لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، کسی کو لڑکا لڑکی دونوں ہیں، کسی کے بچے ہی نہیں ہیں، سب کی الگ الگ کنڈیشن ہوں گی، تو اب ان کے مال کا کیا کرنا ہے، تو اس کا پورا ذکر نہیں رہے گا، بس یہ ہے کہ ایک عمومی ایک بات آ جائیں گی، کیونکہ ہر کسی کنڈیشن الگ الگ ہو سکتی ہے۔ ابھی ایک پڑوسی ملک میں ایک صاحب نے ایک ایپ بنایا، سافٹ ویئر بنایا، یہ میراث کیلکولیشن کا بنایا انہوں نے سافٹ ویئر۔ تو مطلب جیسے کسی کا اگر انتقال ہوتا ہے تو اب کسی کو پتہ کرنا ہے کہ مثال کے طور پہ اس کے 2 لڑکے 3 لڑکی ہے، بیوی ہے، تو اب کس کو کتنا ملے گا، تو آپ اس میں ڈال دیجئے، وہ آئیں گا لڑکے کتنے، ایک آپشن آئے گا لڑکے کتنے وہ ڈال دو، پھر لڑکی کتنی ہے وہ ڈال دو، پھر بیوی ہے، ہو سکتا ہے 2 بیوی ہو، 3 بیوی ہو، بیوی کتنی ہے وہ ڈال دو، یہ ڈال دو، تو پھر وہ سافٹ ویئر جو ہے بتا دے گا کس کو کتنا ملے گا اور اماؤنٹ کتنا ہے یہ بتا دو، تو وہ بتا دے گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں نے، اب اس میں الگ الگ کنڈیشن ہو سکتی ہے، کسی کے 2 لڑکے 3 لڑکی، کسی کا صرف لڑکیاں ہوں گی 4 لڑکی، کسی کی 2 لڑکی، الگ الگ کنڈیشن ہوں گی۔ تو انہوں نے بتایا کہ اب تک میں نے جو اس میں فٹ کیا ہے سافٹ ویئر کے اندر، جو الگ الگ کنڈیشن، اب تک 1 کروڑ کنڈیشن فٹ کر دیا،
بہت ساری کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو اور اس تو ہر چیز تو قرآن میں نہیں آئیں گی, قرآن میں ایک اصول بتا دیا گیا, پھر وہ اصول سے عمل ہوگا. کبھی کبھی کسی اور کو بھی میراث مل جائے کا حصہ مل جائے گا, وہ ایک اصول کے طور پہ اس میں چیزیں آ جائیں گی. تو سب سے پہلے میراث کی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بہت اہم بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا, اور یہ ایک انقلابی ایک میسج ہے قرآن کا, ریولوشنری جو میسج کہتے وہ ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اللہ نے کہا کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو اس کے والدین, اس کے پیرنٹس چھوڑ کے جاتے ہیں یا قریب ترین رشتہ دار, اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. یہ سب سے پہلے یہ اعلان اسلام نے کیا. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی, عربوں میں بھی, اور دوسرے عجم میں بھی, دوسری دنیا میں بھی کہیں پر بھی عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. عورتوں کو ایک کموڈیٹی کے طور پہ لیتے تھے کہ ایک مطلب مرد کو فائدہ پہنچانے کی ایک چیز ہے عورت. جیسا ہمارے پاس گھر ہوتا ہے, گاڑی ہوتی ہے, گھریلو سامان ہوتا ہے, مشین ہوتی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, اسی طرح عورت بھی ایک مشین ہے, ایک سامان ہے, ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے. تو جب ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی چیز اس کو سمجھتے ہیں تو پھر اس کے حقوق تھوڑی دیتے, اس کو کوئی حق تھوڑی دیتے. تو سب سے پہلے اسلام نے یہ بتایا کہ جس طرح مرد ہے اسی طرح عورتیں بھی ہیں معاشرے میں, عورتوں کے بھی وہی حقوق ہے جو مردوں کے ہیں. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مرد اور عورت کا ذکر کیا کہ جو عمل مرد کریں گا عورتیں بھی, جو اس کو ثواب ملیں گا عورت کو بھی وہی ثواب ملیں گا. عورت کی حیثیت کسی اعتبار سے اسلام میں کم نہیں ہے, ہر اعتبار سے اسلام نے عورتوں کو بلند مقام دیا. یہ جو حدیث جو جمع کرتے ہیں, حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں, تو اس میں محدثین کا یہ اصول ہے کہ جو راوی نے حدیث کو بیان کیا, جو نیریٹر ہے, تو اگر وہ مرد ہے نیریٹر, تو مرد نے جو حدیث بیان کیا اس کی جو ویلیو ہوں گی, جو اس کی جو حیثیت ہوں گی, اگر عورت نے کوئی حدیث کو بیان کیا تو اس کی بھی وہی ویلیو ہوں گی. ایسا نہیں کہ عورت نے اگر کوئی حدیث بیان کی, کوئی حدیث کو نیریٹ کیا تو اس کی زیادہ ویلیو نہیں ہوں گی کہ بھائی عورت ہے, اس کو کیا سمجھتا, یہ پتہ نہیں صحیح بول رہی نہیں بول رہی. ایسا نہیں, عورت کی بھی وہی حیثیت ہوں گی اس کی نیریشن کی, اس کی بات کی, جو مرد کی ہے. اسی طرح اگر کوئی مرد مفتی ہے, فتویٰ دیتا ہے, تو اس کے فتوے کی جو اہمیت ہے, اگر عورت کوئی مفتیہ بن گئی, اس نے قرآن حدیث کا مطالعہ کیا, مفتیہ بن گئی, اور وہ عورت جو فتویٰ دے رہی ہے اس کی بھی وہی حیثیت ہوں گی جو مرد کی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ عورت ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں, ایسا نہیں ہے. دونوں برابر ہے اسلام میں, مرد اور عورت. تو یہاں پر میراث کی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ جس طرح مردوں کو حصہ ملے گا عورتوں کو بھی ملیں گا. یہ ایک انقلابی پیغام اسلام نے دیا. اس کے پہلے کوئی عورت کے حقوق کو نہیں سمجھتا تھا, اس کو میراث میں حق دینا اور اس کو ضروری سمجھنا کوئی نہیں سمجھتا. تو اللہ نے الگ الگ ذکر کیا کہ مردوں کے لیے جیسا حصہ ہے عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی ان کے والدین کے ترکے میں, ترکے مطلب چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے. مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا. اب وہ چاہے کم ہو کہ بڑا ہو, زیادہ ہو, یعنی جو بھی اس نے مال چھوڑا ہے, تھوڑا ہو زیادہ ہو, جو بھی ہو, اس میں سے مرد کو بھی ملیں گا, عورتوں کو بھی ملیں گا. جو بھی حصہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے, حصہ آگے بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ کس کو کتنا ملیں گا, لیکن دونوں کو ملیں گا. اب اس میں یہ بھی اللہ نے اس لیے ضروری سمجھا کہ عام طور سے جب کوئی مرتا ہے تو ہم بڑی بڑی چیزوں کا تو حساب رکھتے ہیں کہ پراپرٹی ہے یا پلاٹ ہے, اس کا حساب رکھتے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے, جو گھریلو سامان ہے, ان کے کپڑے ہیں, ان کی ضرورت کا سامان ہے, اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ بس ایسی ہے. نہیں, وہ بھی ترکہ ہے. اور جیسی کسی کا انتقال ہوا اس کے وارثین یہ جو تمام چھوڑی ہوئی چیز ہے, چاہے وہ بڑی بڑی چیز ہو, بڑی بڑی پراپرٹی ہو یا چھوٹی چھوٹی چیز ہو, سب کے مشترک مالک ہو گئے پورے وارث. پورے مالک, یہ جو پورے وارث جو ہے مشترک مالک ہے اس کے, یعنی جوائنٹ آنرشپ ہے سب کی اس کے اوپر. اب چھوٹی چھوٹی چیز بھی بنا وارث کی اجازت کے آپ کسی کو دے نہیں سکتے کہ بھئی کوئی آیا, ایک بھائی نے اٹھا کے کسی کو دے دیا, ہمارے والد صاحب کا تھا, یہ آپ رکھ لو, نہیں دے سکتا وہ جب تک کہ دوسرے وارث سے اجازت نہ لے.
سب کا ہو گیا وہ. اس میں ہم بہت ساری کوتاہی کرتے ہیں, پھر اس سے دل بھی خراب ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے اپنا فیصلہ کر لیا, ہم کو بتایا بھی نہیں کہ بھائی وہ پیسے تھے وہ مسجد میں دے دیا. نہیں دے سکتے جب تک کہ سب کی اجازت نہ ہو. ارے بھائی والد صاحب کے وہ تکیے کے نیچے 10,000 روپے ملے, اس نے مسجد میں دے دیا. نہیں, سب کا حق ہے اس پہ. سب جب راضی ہوں گے تبھی مسجد میں دے سکتے. اگر کوئی بولے نہیں مجھے چاہیے اس میں سے, اس کو دینا پڑے گا. یہ صحیح طریقہ ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا سب میں بٹیں گا, سب میں حصہ ہوں گا. اگر کسی کو دینا ہے تو سب کی رضامندی ضروری ہوں گی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار, یتیم اور مسکین لوگ آ جائے تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو. ابھی کس کو کتنا ملے گا وہ آگے آ رہا ہے, اس کے پہلے اللہ نے یہ بتا دیا کہ کچھ لوگوں کو نہیں ملے گا. جیسا ابھی کوئی بھتیجا ہے یا کسی کا بھتیجے کو نہیں ملے گا, بعض حالت میں ملیں گا. تو اللہ کہہ رہے کہ جن لوگوں کو نہیں ملنے والا ہے, جو آگے ہم بتا رہے ہیں, جن لوگوں کو نہیں ملنے والا ہے اور وہ تمہارے رشتہ دار ہیں, دور کے رشتہ دار ہیں, ان کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا. لیکن اگر وہ یتیم ہے, مسکین ہے, ضرورت مند ہے اور میراث کی تقسیم ہونے کے وقت وہ بھی حاضر ہے, جیسا ہوتا نا عام طور سے جب تقسیم ہوتی تو سبھی لوگ آ جاتے ہیں, بھائی سب آ جاؤ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اچھے سے تقسیم ہو گیا. تو اب اس میں ایسے لوگ بھی آئے جن کو ملنا تو ہے نہیں لیکن وہ بھی ضرورت مند ہے. تو کئی ان کے دل میں بھی خیال ہوگا کہ کچھ ہم کو بھی مل جاتا, ہمارے بڑے ابو تھے جو بھی تھے مطلب, لیکن ملنا نہیں تھا. تو اللہ کہہ رہے کہ اگر وہ مسکین ہے, ضرورت مند ہے, تو ان کو بھی تھوڑا سا دے دو. اس وقت کچھ متعین نہیں ہے کتنا دینا ہے, متعین وارثوں کا ہے, وارث کا متعین ہے. لیکن جو وارث نہیں ہے ان کا متعین تو نہیں ہے, لیکن تھوڑا بہت دل جوئی کے لیے کہ چلو تم کو بھی ضرورت ہے, کوئی یتیم ہے, مسکین ہے, ضرورت مند ہے, تو تھوڑا سا دے دو اگر وہ حاضر ہے. اور ان سے اچھی بات کرو. یعنی یہ نہیں کہہ رہے تم ابھی کائے کو آ گئے, ابھی تو ہم اپنا حساب کر رہے, جیسا ہوتا ہے نا, یا نظریں تیز کر کے دیکھنا, رہے یہ کائے کو آ گیا بیچ میں ابھی. تو اس طرح نہ کرو, اچھی بات کرو. دینا ہے تو دے دو, نہیں بھی دینا ہے تو اچھے سے پیش آؤ. اگر نہیں ہے تم نہیں دینا چاہتے تو مت دو, لیکن اچھے سے پیش آؤ. کوئی ضروری تو نہیں ہے لیکن دے دو اگر وہ ہے تو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈرے جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائے تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے. ابھی وہ یتیموں کا جو بات چل رہی تھی اسی کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک کنکلوژن اس کا ہو رہا ہے, اس کو ختم کر رہے بات کو. تو اس میں ایک جذباتی انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے, اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اس میں پوری چیزیں آ گئی تھی کہ یتیموں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے جو سرپرست ہے. تو ایک جذباتی انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ایک جذباتی لہجے میں, کہ دیکھو تم یتیموں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو جو تمہارے یتیم بچے ہیں, تمہارے بھتیجے ہیں, جو بھی ہے, کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے کہ تم مرنے والے ہوتے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تو تم اپنے بچوں کے لیے کتنا فکر مند ہوتے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نابالغ ہے, ان کی کفالت کون کرے گا. اگر ان کا کوئی سرپرست ہوگا بھی تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گا کہ نہیں کریں گا. کہیں میرے بعد میرے بچوں کو حقیر تو نہیں سمجھا جائے گا, ان کے ساتھ ان کو ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کی جائیں گی. کیسا ایک انسان فکر مند ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ جیسے تم اگر ہوتے تو تم بھی فکر مند ہوتے. تو اب اگر کوئی اور مرا ہے اور اس کے یتیم بچے تمہاری کفالت میں ہیں تو تم کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اگر میرے بچے ہوتے تو میں کتنا فکر مند ہوتا. تو اب یہ اس کے بچے ہیں تو وہ بھی تو اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوا ہوگا. تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں اگر میری کفالت میں وہ ہے, میں ان کا سرپرست ہوں. یہ ایک جذباتی انداز میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور یہ بہت پریکٹیکل ہے یہ جو انداز ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم میں وہ شخص, یعنی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی انسان جب اپنے کو وہاں پہ رکھ کے دیکھتا ہے تو پھر وہ انصاف سے کام لے سکتا ہے. یعنی جیسا کوئی ملازم آپ کا ہے, اب اس سے کوئی غلطی ہوئی, جو بھی چیز ہوئی,
کس سچویشن میں غلطی ہوئی. اگر آپ اپنے کو رکھ کے دیکھیں, اگر میں ملازم ہوتا, یہ سچویشن میرے اوپر آتی, تو ہو سکتا ہے میرے سے بھی غلطی ہو جاتی. تو اگر ہم اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی جو کمی ہے, اس کی جو غلطی ہے, اس کا ہم احساس کر پائیں گے. تو اسلام نے ایک رول یہ بھی بتایا کہ اگر سامنے والے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, کوئی کوتاہی ہو رہی ہے, تو ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھیں. یا اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اپنے جگہ, جیسے مثال کے طور پہ کوئی بہو ہے, اب بہو پہ نند ہے, وہ زیادتی کر رہی ہے, ساس زیادتی کر رہی ہے, تو اب ساس یہ سوچے کہ اگر میری بیٹی جائیں گی اور میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا جو میں اپنی بہو کے ساتھ کر رہی ہوں, تو مجھے کیا اچھا لگے گا؟ اگر مجھے برا لگے گا تو مجھے پھر اس سے بھی باز آنا چاہیے, اپنی بہو کو ستانے سے بھی باز. اگر یہی چیز میری بیٹی کے ساتھ ہو تو کہ یہ صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا, بس آپ یہ سمجھ لیجئے. اب وہ سمجھ رہی کہ اگر سیم یہ چیز میری بیٹی کے ساتھ ہو تو شاید مجھے پسند نہیں آئے گا, تو پھر اس کا مطلب بہو کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. تو اس کی بھی تو ماں ہے, اس کو بھی تو پسند نہیں آ رہا ہوگا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو اگر اپنی چیز کو رکھ کے دیکھیں گے, اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں گے, تو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اب بعض مرتبہ کوئی بہو پہ زیادتی ہو رہی ہے, کوئی اگر متوجہ کرے ساس کو کہ بھائی آپ یہ کیوں زبردستی اس پہ بوجھ ڈال رہے کہ تو گھر پہ فون پہ بات مت کر, یا گھر مت جا, اپنے مائکے مت جا, تو بولیں گے نہیں یہ ہمارا رول ہے, ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے. لیکن اگر وہی ساس اپنی بیٹی کو رکھ کے دیکھے کہ میری بیٹی کی اگر شادی ہو اور اس کو روکا جائے گا کہ تو مائکے مت جا یا فون پہ بات مت کر, تو مجھے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا, وہ یہ سوچے. تو اب اگر اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار مجھے تو برا لگے گا, تو پھر اس کی ماں کو بھی تو برا لگ رہا ہوگا, اس کا مطلب تم بھی زیادتی کر رہے بہو کے ساتھ. تو ایک رول اسلام نے یہ بتایا کہ آپ ایسی کوئی بھی سچویشن ہو جہاں پہ آپ کسی پہ زیادتی کر رہے ہیں, کسی جو بھی آپ کر رہے ہیں, تو وہاں پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر میں یہاں پہ ہوں تو مجھے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا, میرے ساتھ یہ میں محسوس کروں گی کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو مجھے لگتا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کا مطلب آپ بھی ظلم کر رہے ہیں. پھر تو اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں, یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. یہ اس میں چیزیں کلیئر ہو جاتی کہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھے, اپنی بیٹی کو وہاں رکھ کے دیکھے, اپنے بیٹے کو وہاں رکھ کے دیکھے. اگر کوئی ملازم ہے تو اپنے آپ کو ملازم سمجھ کے دیکھے کہ اگر میں ملازم ہوتا, میرے ساتھ ایسا زیادتی ہوتی تو مجھے برا لگتا کہ نہیں لگتا, تو پھر اس کا مطلب میرے ملازم کو بھی میری اس حرکت سے برا لگ رہا ہوگا. تو یہ اسلام نے رول بتایا کہ ایسے کسی بھی معاملے میں کوئی دوسرا متوجہ. بعض مرتبہ انسان کو کیا ہوتا ہے, انسان دوسرے کی کنڈیشن کو نہیں سمجھ پاتا, اس کو لگتا ہے یہ سب بیوقوف بنا رہے ہیں, کوئی ظلم نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. لیکن جب اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہے, جب سمجھ میں آتا ہے. تو دوسروں کی کمی, دوسروں کی پریشانی انسان محسوس نہیں کر پاتا جب تک کہ خود پہ نہیں گزرتی. بولتے نا, جب خود گزرتی جب پتہ چلتا ہے. ابھی کسی نے کسی کا زیادتی کیا, ارے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, صبر کر لو, برداشت کر لو, اور آپ سے اس سے اچھے تعلقات ہیں, آپ اس کو کچھ نہیں بول رہے. لیکن جب آپ کے ساتھ اس نے کیا, تب آپ پھر ہر جگہ اس کو برا بھلا بول رہے ہیں, کیونکہ آپ پہ جب گزرا تب آپ کو پتہ چلا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ انسان کی کمزوری ہے. تو اللہ نے وہی انسان کی جو کمزوری ہے یا انسان جس سے متاثر ہو سکتا ہے, وہی انداز یہاں پہ اختیار کیا کہ اگر تمہارے بچے ہوتے اور اس کے ساتھ زیادتی کوئی کرتا, کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرتا یتیم بچوں کے ساتھ تمہارے, تو تم کو کتنا برا لگتا, کتنا تم فکر مند ہوتے اپنے بچوں کے لیے. تو ویسے ہی اس کا بھی باپ تو فکر مند ہو رہا ہوگا. تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور پھر آگے کہا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں, یعنی اس کو جو یتیم کو جو ملا ہوگا ظلم سے, تو وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں, یعنی جہنم وہ لوگ کما رہے ہیں, اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل کر دیا جائے گا, یعنی ہونا ہوگا ان کو ایک جہنم میں جانا پڑے گا. کیونکہ یتیم کا مال اگر تم نے کھا لیا, اس کی مطلب کفالت کرنے, اور تو بیچارہ ناسمجھ ہے, تم نے اس کا ترکہ جو اس کے والد کا چھوڑا ہوا مال تھا وہ تم نے کھا لیا, تو گویا کہ تم جہنم کی آگ کھا رہے ہو. اب آگے جیسے اللہ نے جو بتایا کہ جو میراث کوئی چھوڑے گا تو اس میں مرد کا بھی حصہ ہوگا اور عورت کا بھی حصہ ہوگا. تو اب وہ کتنا حصہ ہوگا وہ تفصیل آگے آ رہی ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہم الثلث ما ترک وإن كانت واحدۃ فلها النصف. یہ جو آیت ہے 11 اور 12 تک آیت ہے. تو اس سے یہ اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے سے پہلے ایک وضاحت یہ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی شخص مرتا ہے تو اس میں دو چیزیں, اس کے جو مال جو تقسیم ہوتا ہے وہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے وصیت اور دوسرا ہوتا ہے میراث. وصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص مرنے والا ہے اور وہ شخص نے ایک وصیت کی کہ بھائی جو میرا مال ہے
یہ مال میں سے فلاں فلاں کو اتنا دے دینا. مطلب جیسا میرا ایک دوست کا بیٹا ہے وہ غریب ہے, میرا ایک دوست ہے وہ تھوڑا غریب ہے, اس کو تھوڑا اتنا دے دینا میرے مال میں سے, اس نے وصیت لکھی. یا مدرسے میں دے دینا, مسجد میں دے دینا, اسپتال میں 1 لاکھ دے دینا, 2 لاکھ دے دینا, اس نے وصیت کر کے گئی. تو ایک تو ہوتی ہے وصیت اور ایک ہوتی ہے میراث. میراث مطلب جو مال اس نے چھوڑا ہے اس کے وارثوں کو اس میں سے حصہ ملے گا. اب وصیت کا اصول یہ ہے, وصیت پہلے تو فرض نہیں ہے, اس کے پہلے وصیت فرض تھی, لیکن جب میراث کا حکم آیا تو پھر یہ وصیت جو فرض تھی یہ ختم ہو گئی. اب وصیت آپشنل ہے, اگر آپ کرنا چاہے تو کریں, نہیں کرنا چاہے تو نہ کریں, آپ کے وارثوں کو آپ کا مال مل جائے گا. اگر کسی کو کرنا ہے تو کر سکتا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے وصیت کرنا, آپشنل ہے, لیکن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن اس میں 2 شرط ہے. جب وصیت لکھیں گے, ول جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, ول جب آپ تیار کریں گے تو اس میں 2 کنڈیشن ہے, 2 شرط ہے اس کے اندر. نمبر 1 شرط یہ ہے کہ آپ جو ول کریں گے, جو وصیت بنائیں گے, اس میں آپ کا جتنا بھی مال ہے, جتنا بھی پیسہ آپ چھوڑ کے جانے والے ہیں, اس میں سے 1/3 میں ہی آپ وصیت کر سکتے, اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو لاگو بھی نہیں ہوں گی وہ. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے, 100 روپیہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو 100 روپے کا 1/3 ہوگا 33 روپیہ, تو 33 روپے میں ہی آپ وصیت کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے, جائز نہیں ہے کرنا. اور اگر کریں گے بھی تو لاگو نہیں ہوں گی. جیسا آپ نے 100 روپے میں سے وصیت کیے کہ 50 روپیہ اس کو دے دو تو لاگو نہیں ہوگا, صرف 33 روپے پہ وصیت لاگو ہوں گی. صرف 1/3 پہ ہی آپ وصیت کر سکتے ہیں. یعنی جتنا بھی آپ کا مال ہے, جیسا 75 لاکھ ہے تو 25 3 ہو گئے, 25 لاکھ 25 لاکھ 25 لاکھ, تو 25 لاکھ میں ہی آپ وصیت کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. ایک شرط تو یہ ہے کنڈیشن. اور وصیت میں آپ جس کو چاہے دے, کوئی مدرسے میں دے دے, مسجد بنانے میں دے دے, اسپتال بنانے میں دے دے, کوئی اپنے دوست کو, جس کو دینا ہے آپ دے, لیکن صرف 1/3. 2/3 جو ہے, 2/3 جو ہے وہ وارثوں کا حصہ رہیں گا. آپ صرف 1/3 میں وصیت. ایک کنڈیشن یہ. دوسری کنڈیشن یہ ہے وصیت کرنے میں کہ آپ وصیت وارثوں کے حق میں نہیں کریں گے. یعنی جو آلریڈی وارث بننے والے ہیں, جو مال جن کو ملنے والا ہے آپ کے مرنے کے بعد, جیسے آپ کے بیٹے ہیں, بیٹی ہے, بیوی ہے, ان کو تو ملنے ہی والا ہے, تو ان کے لیے آپ وصیت نہیں کریں گے کہ بھائی میرے 2 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو آدھا ملیں گا, ایک بیٹے کو آدھا ملیں گا, تو ایک کام کرو, ایک بیٹے کو جو ایک الگ سے اور میں 10 لاکھ اس کے نام پہ وصیت کرتا ہوں, یعنی جو ملیں گا وہ تو ملیں گا, الگ سے 10 لاکھ اور دینا اس کو. تو ایسا نہیں کر سکتے آپ. وارث کے حق میں وصیت نہیں. لا وصیت لوارث, حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صاف صاف کہ لا وصیت لوارث, وارث کے حق میں وصیت نہیں کرنا. یہ گناہ ہو جائیں گا اگر آپ کریں گے, اور لاگو بھی نہیں ہوں گی وہ, نہ 1/3 سے زیادہ پہ لاگو ہوں گی. اور جو اگر انہیں کر بھی دیا کسی نے, جیسا کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ایک بیٹے سے ناراض ہے تو یہ بیٹے کے حق میں زیادہ کر دیے کہ ٹھیک ہے اس کو حصہ مل جائے لیکن زیادہ اس کو ملے, تو نہیں کر سکتے آپ. وہ ناراض ہے, ٹھیک ہے, وہ الگ معاملہ ہے, وہ اللہ اس کو پکڑ کریں گا, لیکن جو اللہ نے بانٹ دیا ہے وہی بٹیں گا, ویسے ہی بٹیں گا. تو آپ نہیں کر سکتے, اور یہ گناہ ہوگا. اگر اس نے وصیت کر بھی دیا تب بھی جو وارث ہے, مرنے کے بعد وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وصیت کو ختم کر دے, اس کو کالعدم کر دے کہ بھائی نہیں, یہ نہیں, وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہوں گی. تو 2 کنڈیشن ہے وصیت کرنے میں, ول بنانے میں. ایک تو جو آپ نے چھوڑ کے جا رہے ہیں 1/3 میں ہی وصیت لاگو ہوں گی, اس سے زیادہ میں نہیں ہوں گی. اس سے کم میں کر سکتے آپ جتنا, جیسے 1 لاکھ کا ہی کر دیا, اب 75 لاکھ تھا, 25 لاکھ تک آپ کر سکتے تھے, آپ نے 5 لاکھ کی کہ 5 لاکھ کسی مدرسے میں دے دینا, مسجد میں دے دینا, اسپتال میں دے دینا, یا میرے دوست کو دے دینا. کم کر سکتے لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے بھی تو لاگو نہیں ہوں گی. اور دوسرا, وارث کے لیے وصیت نہیں. اس کے علاوہ جیسے اب آپ کا کوئی دوست ہے, غریب ہے, بہت اچھا دوست ہے, آپ چاہ رہے کہ میرے مال میں سے کچھ میرے دوست کو بھی مل جائے, آپ اس کے لیے وصیت کر دیں. دوست کا بیٹا ہے, پڑھائی کر رہا ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, دوست کے پاس پیسہ نہیں, آپ کا دل ہوا, آپ نے دوست کے بیٹے کے نام پہ کر دیا, کر سکتے آپ. اسی طرح آپ بیمار تھے, آپ کے بیٹے تو ایک امریکہ میں تھا, ایک دبئی میں تھا, ایک دوست کے بیٹے نے آپ کی خدمت کی, تو آپ کو لگتا ہے میرے مرنے کے بعد تو میرے بیٹے کو سب مل جائیں گا, اور یہ دوست کا بیٹا ہے میرا, اس نے میری خدمت کی تو اس کو بھی کچھ ملنا چاہیے, تو آپ وصیت کر دیں اس کے نام پہ کہ بھائی اتنا اس کو ملنا چاہیے, اس نے میری وہ کی. عام طور سے یہی ہوتا ہے, بیٹے وٹے تو خدمت کرتے نہیں, دوسرا کوئی کرتا ہے, تو اب باپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو بھی میں کچھ دوں, تو اس لیے ایک وصیت کا پروویژن رکھا گیا کہ جس کو آپ چاہتے. شریعت نے تو بتا دیا کہ ان کو ملیں گا آپ کے مرنے کے بعد, لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ملنا تو نہیں ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دینا چاہیے میرے پیسے میں سے, تو آپ
اس طرح دے سکتے ہیں, وصیت کر کے دے سکتے ہیں, لیکن وصیت 1/3 میں ہی کرنا ہے, اس سے زیادہ میں نہیں کرنا ہے. اور غیر وارث کے لیے 2 کنڈیشن ہے وصیت کے لیے. اب یہ ہو گیا, وصیت ہو گئی. اب اس کے بعد پھر میراث آئیں گی, یعنی وصیت کا اس نے کر دیا جتنا کرنا تھا, اب میراث تقسیم ہوں گی. تو اب اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے, انتقال کے بعد اس کے مال میں سے جو میراث تقسیم ہونی ہے, تو اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے, پورا حساب لگایا جائے گا. پلاٹ ہے, دکان ہے, جو بھی ہے, سب کو مطلب وہ اس کا لکوڈ کر لیں گے, پیسے میں کیش میں اس کو کنورٹ کریں گے کہ یہ دکان کتنے کی ہے, اور پلاٹ کتنے کا ہے, یا جو بھی ہے, مطلب کیش میں کنورٹ کر کے اتنا کیش اس کے پاس ہے. تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ, جب اس کا حساب لگایا جائے گا مرنے والے کا, مرنے کے بعد, وہ مر چکا ہے, مرنے کے بعد اب اس کا حساب لگایا جائے گا. حساب لگانے کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ تھا کیا, مرنے والے کے اوپر کوئی قرضہ تھا کیا, سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا. ہوتا ہے کبھی کبھی قرضہ 2 لاکھ روپے کسی سے لیا تھا, 5 لاکھ لیا تھا, مر گیا, قرضہ تھا, بچوں کو پتہ ہے کہ والد صاحب کو ان کو لوٹانا تھا 5 لاکھ روپیہ, تو قرضہ تھا کیا یہ دیکھا جائے گا. یا کوئی بھی فائنینشیل لائبلٹی تھی کیا, کوئی ذمہ داری تھی, جیسے بیوی کا مہر ادا کرنا تھا, بعض لوگ بعد میں ادا کرتے, تو بچوں کو پتہ تھا کہ والدہ کا مہر ابو نے ادا نہیں کیے, تو یہ بھی ایک لائبلٹی تھی ان کے اوپر. تو فائنینشلی کوئی ذمہ داری ان کے اوپر تھی کیا, یہ دیکھیں گے. جو واجب الادا ہے, جو مطلب ادا کرنا ضروری ہے, ایسی کوئی ذمہ داری ان کے اوپر تھی کیا, کوئی قرضہ تھا کیا, یہ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس میں سے قرضے کا اماؤنٹ نکال دیں گے. اگر تھا, نہیں تھا تو پھر نہیں نکلیں گا. اگر قرضہ تھا تو اس کا مثال کے طور پہ 5 لاکھ قرضہ تھا کسی کا, تو 5 لاکھ روپے پہلے اس میں سے نکال لیں گے. ٹھیک ہے. پھر دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کوئی وصیت کی کہ نہیں کی, مرنے کے پہلے کوئی ول بنائی کی نہیں کہ بھائی میرے ایک دوست کو, میرے دوست کے بیٹے کو, یا میرے ایک فلاں رشتہ دار کو جو وارث نہیں بننے والا ہے اس کو اتنا دے دینا, کوئی وصیت اس نے بنائی. تو یہ دیکھیں گے وصیت ہے کہ نہیں. اور وصیت بنانا ضروری نہیں, آپشنل ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو بھی دوں, لیکن وہ وارث نہیں بن رہا, تو وصیت کے طور پہ اس کو دے سکتا ہے. تو اگر اس نے وصیت بنائی ہے تو پھر وصیت کا پیسہ اس میں سے نکلے گا. پہلے قرض نکلے گا, پھر وصیت کا پیسہ نکلے گا. اب جو پیسہ بچے گا وہ رسم میں تقسیم ہوگا. اس کی مثال اس کو اگر آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک انسان مرا ہے, اس نے 10 لاکھ روپے چھوڑا, ٹوٹل 10 لاکھ. آپ اس کو اپنے حساب سے جوڑ لیں, 10 کروڑ بھی کر لیں, 5 کروڑ, جتنا بھی, ہم 10 لاکھ سے مثال لیتے ہیں. ایک شخص مرا, اس نے 10 لاکھ روپے چھوڑا ٹوٹل, کوئی پلاٹ تھا, دکان تھی, سب ملا کے 10 لاکھ روپیہ اس نے چھوڑا ٹوٹل. اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ شخص کے اوپر کوئی قرضہ تھا کیا. تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر 2 لاکھ روپے قرضہ تھا, مطلب کسی دوست سے کوئی ضرورت کے موقع پر انہوں نے 2 لاکھ روپے لیا تھا. تو 10 لاکھ میں سے 2 لاکھ روپے نکال لیں گے, اب بچہ 8 لاکھ روپیہ. پھر دیکھیں گے انہوں نے کوئی وصیت کی کیا کسی کے لیے کہ اس کو اتنا پیسہ میری طرف سے دے دینا, یا مسجد میں دے دینا, یا مدرسے میں دے دینا, یا کوئی اسپتال میں دے دینا. تو دیکھیں ہم نے کہ انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ ایک مسجد بن رہی ہے, اس میں 1 لاکھ روپیہ دے دینا میری طرف سے, ایک وصیت کر کے گئے انہوں نے, یا میرے دوست کے بیٹے کو 1 لاکھ روپے دے دینا. تو اب 1 لاکھ روپے اس میں سے نکال لیں گے, تو اب بچا 7 لاکھ روپیہ. 2 لاکھ قرضہ, 1 لاکھ, 7 لاکھ روپے بچا. اب 7 لاکھ میں یہ کریں گے کہ اس میں جو اگر ایک شخص کے بچے بھی ہیں, والدین بھی ہے, اور بیوی بھی ہے, تو اس میں سے والدین کو 6واں حصہ ملے گا اور بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. تو اب یہ جو 7 لاکھ روپے بچا ہے, 7 لاکھ کو پہلے 6 حصوں میں بانٹیں گے, 6 حصوں میں اس کو تقسیم کریں گے, اور جو 6واں حصہ ہے, یعنی 1/6 جو بولتے ہیں, 6واں جو حصہ ہے وہ بیوی کو دیں گے, اس کی شوہر, مطلب جو مرا ہے اس کی بیوی کو 6واں حصہ دیں گے. پھر اس کے بعد پھر اس کے 8 حصے کریں گے, یعنی مال کے جو بچا ہے پھر اس کے الگ سے 8 حصے کریں گے, اور 8 حصے میں سے 1 حصہ اس کے باپ کو دیں گے اگر باپ زندہ ہے, یعنی جو مرنے والے کا باپ کو دیں گے, اور پھر مرنے والے کی ماں کو دیں گے 8واں حصہ. باپ کو اور ماں کو 8واں حصہ, اگر زندہ ہے, نہیں زندہ ہے تو نہیں ملے گا, باپ کو اور ماں کو. بیوی کو 6واں حصہ. اب اس کے بعد جو بچا, اب مثال کے طور پہ لے لیجئے 4 لاکھ روپے بچا, 5 لاکھ روپے بچا, یہ سب کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں گے کہ اس کے لڑکا اور لڑکی کتنے ہیں. تو لڑکے کو 2 حصہ ملیں گا اور لڑکی کو 1 حصہ. جیسے مثال کے طور پہ اس کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, تو لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1,
تو ایک لڑکا اور لڑکی ہے, اب بچے مثال کے طور پہ بچہ ہے 3 لاکھ روپے بچہ ہے یا 3 لاکھ روپے بچہ ہے, تو اس ایک لڑکا ایک لڑکی ہے 2 ہے, تو لڑکے کو 2 لڑکی کو 1, تو اس کے 3 حصے کریں گے, تو 3 لاکھ کا 3 حصہ 1-1 لاکھ ہوگا, تو 2 حصے لڑکے کو 2 لاکھ اور 1 لاکھ لڑکی کو ملے گا, بیٹی کو ملے گا. یہ طریقہ ہے, مطلب ایک عمومی جو انداز ہے. اب اس میں بہت ساری کنڈیشن ہو سکتی ہے, لیکن ایک عمومی طریقہ یہی ہے. ہاں اگر بچے نہیں ہیں, کسی کے اولاد نہیں ہے, تو پھر بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا, 4 حصے کریں گے اور 1/4 1/4 بیوی کو ملے گا. تو اس طرح سے, اور کنڈیشن بہت ساری ہو سکتی ہے. قرآن نے ایک اصولی انداز اس میں بتا دیا, اور یہ ایک طریقہ آپ کے سمجھ میں آ گیا. یہ طریقہ جو ایک عمومی جو انداز ہے, اصولی انداز, اس طرح سے تقسیم ہوں گا. یہ اس کا ہم ایک میں ترجمہ کر دیتا ہوں پہلے, پھر تھوڑا اور کچھ اگر وضاحت ہوگی تو کر دیں گے. اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. تو یہ 2 حصہ بھی سمجھ میں آ گیا. اب جیسا کسی کے 5 بچے ہیں, 3 لڑکے ہیں اور 2 لڑکی ہے, 5 بچے ہیں, تو آپ ایسا کریں گے, اب 5 ہے, ٹوٹل 5 ہے, 3 لڑکے 2 لڑکی, تو لڑکوں کو ہم 6 گنیں گے کیونکہ 2 حصہ ملنا ہے, تو لڑکے کو ہم 6 گنیں گے, یعنی 3 کی جگہ 6 اور لڑکی 2 تو 2, تو 6 اور 2 8, تو پورے مال کو 8 حصوں میں بانٹیں گے. 2 لڑکوں کو ملیں گا, تو 3 کو 6 چلے گیا 2 اور 1 لڑکی کو جائیں گا. اس طرح سے کریں گے اس کو, یعنی پورے مال کا حصہ ایسا بنائیں گے, اور 1 حصہ, اب جو بھی جتنا بھی بنے, 1 کروڑ ہو, 10 کروڑ ہو, 50 کروڑ ہو, جتنا بھی ہو حصہ اس کا بن جائے گا. تو لڑکے کو 2 حصہ, لڑکی کو 1 حصہ. اب اس میں بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اسلام میں تو یہ تو ناانصافی ہے کہ بھائی لڑکی کو آدھا مل رہا ہے, مطلب گویا کہ اسلام عورت کو آدھا حق دیتا ہے ہر چیز میں. یہ ایسا نہیں ہے, عورت کا آدھے میں بھی فائدہ ہے. وہ کس طرح فائدہ ہے کہ اسلام نے عورت پر فائنینشلی کوئی ذمہ داری رکھی نہیں ہے, وہ تو مرد پہ رکھی ہے کہ عورت جب انسان شادی کرتا ہے, شادی کر کے بیوی کو لاتا ہے, تو بیوی کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ کما کے مرد کو کھلائے, وہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ کما کے بیوی کو کھلائے, بچوں کو کھلائے. مرد کی ذمہ داری, عورت کی تو کوئی ذمہ داری نہیں. تو عورت کو اگر آدھا بھی ملا تو پورا اس کا ہے, اس کو تو کسی پہ خرچ نہیں کرنا ہے. اور مرد کو اگر ڈبل بھی ملا, لیکن اس کو تو اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا ہے. تو عورت کو تو ادھر سے بھی مل گیا, شوہر کی طرف سے جو شوہر کو 2 حصے ملے تو وہ بیوی پہ بھی خرچ کریں گا, تو بیوی کو شوہر کی طرف سے بھی ملا, اور والد کی طرف سے جو آدھا ملا وہ تو بیوی کا ہی ہے. تو عورت کو تو زیادہ فائدہ ہوا اس کے اندر, اگر ہم اوور آل دیکھیں, کیونکہ بیٹے کو جو ملا, یعنی شوہر کو اس کے باپ کی طرف سے 2 حصہ, تو شوہر بیوی کا بھی خرچہ اٹھائیں گا, اور بیٹی کو اپنے باپ کی طرف سے آدھا ملا, تو آدھا تو اسی کا ہے نا, وہ تو اس کو تو کسی پہ خرچہ نہیں کرنا ہے. اور ہر حالت میں اس کی ذمہ داری مرد پہ ہے. اگر وہ بیٹی ہے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری باپ پہ ہے کہ باپ اس کا خرچہ اٹھائے. اگر باپ مر گیا تو اب بڑا بھائی ہے تو بڑے بھائی کی ذمہ داری میں آ گئی وہ کہ بڑا بھائی اس کا خرچہ اٹھائے, اس کی شادی کرے. شادی ہو گئی تو اب شوہر کی ذمہ داری ہو گئی کہ اس کا خرچہ اٹھائے, اس کی ضرورت پوری کرے. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا, اگر بیٹا ہے تو اب بیٹی کی ذمہ داری ہو گئی کہ ماں کا خرچہ اٹھائے, ماں کے. تو عورت کا ہر حال میں خرچہ مرد اٹھا رہا ہے. تو پھر اگر مرد کو ڈبل 2 حصہ مل رہا ہے تو یہ کوئی زیادتی نہیں ہوئی عورت پہ, اگر مرد کے مقابلے 1 حصہ اس کو مل رہا ہے, پھر بھی اس کا فائدہ ہے, کیونکہ وہ 1 حصہ پورا کا پورا اس کا ہے, اس کو کسی پہ خرچ نہیں کرنا ہے, اپنے بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرنا ہے. ہاں وہ خوشی سے خرچ کرے وہ الگ بات ہے, لیکن اس کو کرنا تو نہیں ہے نا, ذمہ داری تو نہیں ہے, ذمہ داری تو مرد پہ ہے. تو یہ ایک بے بنیاد بات ہے کہ بھائی عورت کا کم رکھا گیا, لیکن اس کو فائدے کتنے دیے گئے یہ بھی دیکھنا چاہیے. اور اگر صرف عورتیں ہی ہو 2 یا 2 سے زیادہ, تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا. اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا, اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا, یعنی والدین کو, بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو. اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہو تو اس کی ماں 1/3 حصے کی حقدار ہوں گی, یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 حصہ. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہو تو اس کی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا, اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوں گی جو مرنے والے نے کی ہو, یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد. مطلب یہ جتنی بھی تقسیم ہے الگ الگ کنڈیشن ہوں گی, یہ تقسیم وہ 2 چیزوں کے بعد ہی ہوں گی. وہ 2-3 بار اس میں آیا, ایک تو قرض ادا کرنے کے بعد,
اور دوسرا وصیت کو پورا کرنے کے بعد، اس کے بعد ہی ہوگا. اس میں کنڈیشن بدلتی جائیں گی، ایک بچہ ہے، 2 بیٹا ہے، کبھی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا بڑھ جائے گا، وہ سب بدلتے جائیں گا. لیکن قرض اور وصیت کے بعد پہلے قرض ادا ہوگا، پھر وصیت پوری کی جائیں گی، پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں ہوں گی. پھر اللہ یہاں پہ بہت اہم بات کر رہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے. کیونکہ یہ جو حصہ اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے تو بعض لوگ کو اس کے اوپر ہو سکتا ہے اعتراض ہو سکتا تھا کہ بھائی اس کو اتنا کیوں دیا گیا، اس کو اتنا کیوں دیا گیا، بعض لوگ کو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے. کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ کسی انسان پہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے نا تو انسان انصاف نہیں کر پائیں گا. انسان اپنے سگے بیٹے کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گا. اب ایک شخص تھا، بیٹے نے اس کی خدمت نہیں کی، باہر چلے گیا، امریکہ چلے گیا، فون بھی نہیں کرتا، برابر بات نہیں کرتا، تو باپ تو یہ چاہیں گا نا اس کو میں ختم کر دوں وراثت سے. اور میرا ایک دوست کا بیٹا، اس نے میری خدمت کی، مجھے ہاسپٹل لے کے جاتا تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، اس کو پورا دے دوں. تو باپ بھی انصاف نہیں کر پائیں گا، سگا باپ اپنے بیٹے سے انصاف نہیں کر پائیں گا. تو اللہ کہہ رہے کہ تمہارے ذمے اگر ہم دیتے تو تم انصاف نہیں کر پاتے. اسی طرح جتنے بھی مورل لا ہے، جو موریلٹی کی جو چیزیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھا، اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو بتانا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس لیے کہ انسان کا مزاج، انسان کی سوچ ہر زمانے میں بدلتے رہتی ہے، انسان متاثر ہوتا ہے. ابھی دیکھیں شراب عام ہے، شراب کے نئے نئے نام بنا دیے گئے، وسکی ہے، بیئر ہے. ارے بیئر پینا کیا ہے، تو کول ہے، کچھ نہیں ہوتا، کیا پی لیے، ایسا بنا دیا گیا. اور جو نہیں پی رہا وہ کوئی آپ سویلائز نہیں ہے، آپ ماڈرن نہیں ہے، یہ تو شراب تھوڑی ہے، تو بیئر ہے، اس طرح کا نام دے دیا. اب سب لوگ اس کو پی رہے، تو سب لوگوں کے پینے سے اب وہ جائز تھوڑی ہو جائیں گی، وہ تو حرام ہی رہیں گی. اس لیے morality کی جو چیزیں ہیں، اس کو اسلام نے اللہ نے اپنی طرف سے ایکسپلین کیا، انسانوں کے اوپر نہیں چھوڑا. کیونکہ انسان تو جانور سے بھی بدتر ہو سکتا ہے اپنی سوچ میں. ابھی دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ بنا شادی کے مرد عورت کا رہنا ہر کوئی برا سمجھتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو. لیکن ابھی کیا ہو گیا، ابھی لیو ان ریلیشن شپ ہو گئی کہ بھائی بنا شادی کے بھی آپ ساتھ میں رہ سکتے ہیں، بنا شادی کے بچہ پیدا کر سکتے ہیں، اب کوئی بری چیز نہیں ہے. تو کیا لوگوں نے اگر اس کو برا نہیں سمجھا تو کہ اچھا ہو گیا؟ یہ نہیں ہوگا اچھا. اللہ نے کہہ دیا برا ہے تو یہ برا ہے، یہ اچھا نہیں ہوگا. تو morality کی جو چیزیں، اخلاقیات کی جو چیزیں ہیں، ایتھیکل جو چیزیں ہیں، اس کو اسلام نے اپنی طرف سے ایکسپلین کیا، لوگوں کی سوچ پہ نہیں چھوڑا کہ میجورٹی جو چاہیں گی. جیسے آج کل ہمارا جو جمہوری جو قانون ہے، ڈیموکریسی جو، اس میں کیا ہے کہ زیادہ لوگ جو بولیں گے، زیادہ ووٹ جس کو ملیں گے وہ قانون بن جائیں گا. یعنی اس کا مطلب زیادہ لوگ جو بول رہے ہیں وہ اچھا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ برا ہے. چاہے دنیا میں ایک انسان بھی اس کو اچھا نہ بول رہا ہو، اگر وہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اور کوئی برا ہے تو برا ہے. چاہے دنیا میں ہر انسان اس کو اچھا سمجھ رہا ہو، چاہے دنیا میں ہر انسان شراب کو اچھا سمجھنے لگے، ہر انسان لیو ان ریلیشن شپ یعنی شادی سے پہلے ایک ساتھ رہنے کو اچھا سمجھنے لگے، پھر بھی اسلام میں وہ اچھا نہیں رہیں گا. یہ میجورٹی پہ، یہ مائنورٹی اور میجورٹی سے قانون نہیں بنے گا. یہ جو morality کی جو چیزیں ہیں، اخلاقیات کی جو چیزیں ہیں، یہ اسلام نے اس کو طے کیا ہے. اس لیے کہ انسان کا مزاج، انسان کی چیزیں بدلتے رہتی ہے، کبھی وہ کسی کو اچھا سمجھتا ہے، کبھی کسی کو برا سمجھتا ہے. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے. یہ دوسرے مذہب میں ہو سکتا ہے، جیسے کرسچینٹی میں پہلے جب یہ نیا نیا رواج آیا تھا ہومو سیکسولیٹی کا کہ بھائی مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، تو پہلے جو کرسچن لوگ تھے، اسلام میں تو حرام ہے، کرسچن جو تھے یہ بھی اس کو حرام بولتے تھے، غلط بولتے تھے، اس کو منع کرتے تھے کہ بھائی نہیں. اگر کوئی فادر سے پوچھتا ہے ان کے چرچ میں جا کے کہ میں کوئی لڑکے سے شادی کر سکتا ہوں، میں بھی لڑکا ہوں، تو وہ منع کرتے تھے کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، لیگل نہیں ہے. لیکن جب ان کی تعداد بڑھنے لگی اور لوگ اس کو قبول کرنے لگے اور اس کو اپنے بیسک جو رائٹس ہے، بنیادی حقوق کے طور پہ دیکھنے لگے کہ بھائی وہ مرد کا حق ہے، اگر وہ مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے ہیومن رائٹس ہے، بنیادی حق ہے. کوئی عورت عورت سے شادی کرنا چاہتی ہے اس کا حق ہے. اور پھر وہاں کے سپریم کورٹ نے بھی اس کی پرمیشن دے دی کہ ہاں کر سکتے، اس کا بنیادی حق ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، اس کا پرسنل مسئلہ ہے. تو اب جب عمومی طور پہ اس کو قبول کر لیا گیا تو وہاں کے جو سب سے بڑے پادری تھے جو ویٹیکن میں رہتے، انہوں نے ایک خط لکھا تمام پادریوں کو، تمام چرچ کو ایک خط لکھا، اور خط میں کہا کہ ابھی تک ہم
اس کو غلط بولتے تھے, حرام بولتے تھے, لیکن اب چونکہ یہ عام ہو چکا ہے, عام لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے, اب اس کو ہمیں کنڈیم نہیں کرنا ہے, اب ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے. کیونکہ اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں گے, چرچ نہیں آئیں گے, ہمارے پاس نہیں آئیں گے لوگ. تو یہ ان کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہ سب نہیں چلتا. ہمارے یہاں تو جو غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے پوری دنیا اس کو صحیح مانے, اور جو اچھا ہے وہ اچھا ہے, چاہے پوری دنیا اس کو برا مانے. اور یہ اللہ نے بنایا. اللہ اگر انسان کے ذمہ دیتا تو انسان تو اپنی مرضی سے, اپنی خواہش کے اعتبار سے قانون بنا لیتا. ڈاکٹروں کو دیتے ہیں تو ڈاکٹر اپنے حساب سے بنا لیتے, عورتوں کو اختیار دیتا, عورتیں اپنے فائدے کے لیے بنا لیتی. اسلام نے یہ اپنے پاس رکھا کیونکہ انسان کی اس کے نا کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو بنا سکے. ہاں, جو دوسرے جو قوانین ہیں جیسے ٹریفک کے رول ہے, اس طرح کے جو رول ہے یہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ تم اپنی سہولت سے بنا لو, لیکن جو morality کی جو چیزیں ہیں اس کو اسلام نے اپنے پاس رکھا. یہ جو قرآن نے اور اسلام نے جو بتایا اسی کو ہم کو دیکھنا ہے. تو وراثت بھی یہ ایسا چیز ہے کہ اس میں بھی انسان انصاف نہیں کر سکتا تھا. اللہ کو پتا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں اگر ہم دے دیں گے کہ تم وصیت بنا لو, جس کو جتنا دینا ہے دے دو, تو وہ انصاف نہیں کر سکتا تھا. بیوی سے ناراض ہے, بیوی کو نہیں دیتا, وہ وصیت میں انصاف نہیں کر پاتا تھا وہ, تو اس لیے اللہ نے بانٹ دیا, وصیت کی حیثیت ختم کر دی. ہاں 1/3 میں اختیار رکھا کہ 1/3 میں تم کر لو, جس کو دینا ہے دے دو, لیکن 2/3 میں تو وارث کو ملے گا, اور جتنا ہم بتائیں گے اتنا ملے گا, تم طے نہیں کرو گے. یہ اللہ نے بتایا, اور اللہ کہہ رہے کہ اس پہ اعتراض کرنے کا بھی تم کو حق نہیں ہے, یہ ہم نے بنایا اور تم بہتر جانتے بھی نہیں ہو. ہم بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائے اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے, بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو, اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہے اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا. یعنی مطلب یہاں پہ ایسے کہ ابھی شوہر کا تھا, اب کسی بیوی کا انتقال ہو گیا, عورت کا انتقال ہو گیا, تو عورت کے پاس بھی پیسہ ہو سکتا ہے, مہر کی رقم ہوں گی, یا اس کے باپ کی طرف سے جو اس کو وراثت ملی ہوں گی وہ پیسہ اس کے پاس ہوگا, کوئی پلاٹ عورت کے نام پہ ہوگا, تو عورت کا حصہ کس کو ملے گا؟ تو کہہ رہے کہ وہ بھی بچوں کو ملیں گا. تو اگر بچے ہیں تو مرد کو 8واں حصہ ملے گا, جیسے عورت کو بیوی کو مل رہا تھا تو ویسی شوہر کو بھی 8واں حصہ ملے گا, اور اگر بچے نہیں ہیں تو چوتھا حصہ ملے گا عورت کی ملکیت میں سے. اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اولاد, اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو, تو ان میں سے ہر ایک 6 حصے کا حقدار ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے, مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمے پر جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد, بشرطے کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو. یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے, اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے, بردبار ہے. ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں شریعت کی اصطلاح کلالہ, یعنی کوئی شخص کلالہ ہو. کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ اگر وہ مر گیا, اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ماں باپ ہے نہ بیوی ہے, مطلب کوئی بھی نہیں ہے اس کے, یعنی ماں باپ بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے, تو پھر کہہ رہے کہ پھر بھائی کی طرف منتقل ہوں گی, بھائی اور بہن ان کو ملیں گا. اس میں پھر الگ الگ کنڈیشن ہوں گی, ایک بھائی ہے یا پھر بہن ہے یا 2 بھائی ہے, 3 بہن ہے, الگ الگ اس کے حساب سے وہ تقسیم ہوں گی. اس میں اصولی چیزیں بتا دی گئی ہے, پوری تفصیلات نہیں آئیں گی اور آ بھی نہیں سکتی, کنڈیشن الگ الگ ہو سکتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا. تو وہ جب آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کوئی مفتی کے پاس جائے اور پوری کنڈیشن سامنے رکھے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا, اتنے رقم انہوں نے چھوڑی ہے, ہم اتنے بھائی بہن ہیں, ہماری امی بھی ہے, یہ سب بتا دے. پھر وہ مفتی آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دیں گا کہ کس کو کتنا ملے گا, کیونکہ ہر کنڈیشن تو قرآن میں نہیں آ سکتی, ایک اصولی بات قرآن میں آئی ہے. وصیۃ من اللہ, اور اللہ کہہ رہے کہ یہ سب اللہ کا حکم ہے, یعنی جو اللہ نے بتایا, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بردبار ہے. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخل نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے, یعنی اللہ نے جو سب بتایا ہے یہ اللہ نے مقرر کیا, اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ
اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گا, ایسی جنت میں داخل کریں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے اور یہ زبردست کامیابی ہے. اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, ان کی بات نہیں مانیں گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کریں گا, اسے اللہ دوزخ میں داخل کریں گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گا, اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دیں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے. کوئی بھی جب حکم آتا ہے تو اس کے بعد بشارت دی جاتی ہے یعنی حکم کو پورا کرنے میں, اور نہیں کریں گے تو پھر ڈرایا بھی جاتا ہے. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے قرآن کا. تو یہ تمام تفصیلات آ گئی ہے اس کی ایک اصولی طور پہ میراث اور وصیت کی. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے یہ کہا کہ وصیت جو ہے یہ اس کے ورثاء کے لیے نہیں رہی, لیکن اگر اس نے, کیونکہ وصیت جو کر رہا ہے اپنی زندگی میں کر رہا ہے, تو اسی وقت اس کے اگر 2 بیٹے ہیں, اس نے ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا, ابھی وصیت نہیں لکھ رہا, وہ دے دے رہا ہے, ایسے ہی دے دے رہا ہے کہ یہ آج سے یہ 2 گھر ہے میرے, یا 1 گھر ہے میرا, یہ 1 گھر یہ میرے بڑے بیٹے کا, اور اس نے چھوٹے بیٹے کو نہیں دیے, تو یہ وصیت ہے یا یہ ہدیہ ہے؟ کہ یہ وصیت اور میراث جو 2 چیزیں ہیں یہ مرنے کے بعد لاگو ہوں گی. یعنی اس نے اگر ول بنایا, ول تو وہ زندگی میں بنائیں گا, اپنی حیات میں بنائیں گا, لیکن لاگو نہیں ہوں گی وہ, یعنی وہ بنا کے رکھ دیں گا کسی وکیل کے پاس یا جو بھی طریقے سے, یا اپنے بچے کسی کے پاس رکھ دیں گا کہ بھائی میرے مرنے کے بعد یہ پڑھ دینا. تو وصیت اور میراث جو ہے یہ مرنے کے بعد لاگو ہوں گی. اور اگر مرنے کے پہلے کسی نے دے دیا, بعض مرتبہ لوگ کرتے ہیں مرنے کے پہلے, تو مرنے کے پہلے جو کیے نہ یہ وصیت ہے نہ میراث ہے, اس کو ہبہ بولتے, ہدیہ, گفٹ, ہبہ یہ بولتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہو گئی. مرنے کے پہلے اگر کسی نے کیا تو وہ ہبہ ہے, ہدیہ ہے. اور ہدیہ میں یہ اصول علماء نے بتایا ہے کہ اگر آپ مرنے کے پہلے ہی بچوں میں تقسیم کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, تو یہ ہدیہ ہے, یہ میراث نہیں ہے. میراث تو مرنے کے بعد لاگو ہوں گی, اور پھر اس میں وہ حصے بنیں گے جو قرآن نے بتایا, اور وصیت جو آپ نے کی وہ لاگو ہوں گی. اور مرنے کے پہلے اگر آپ کریں تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کو برابر برابر دے دیں, سب کو, بیٹی کو بھی برابر دے, پھر وہ آدھا حصہ نہ کرے. اور اگر کچھ کم زیادہ بھی ہوا تو بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ گفٹ ہے. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا بیٹے کی اچھی جاب ہے, گورنمنٹ جاب ہے, اچھا کما رہا ہے اس کا, یا بزنس اچھا چل رہا ہے, چھوٹا بیٹا ابھی سیٹ نہیں ہوا اس, اور آگے ایسا لگ بھی نہیں رہا, جاب بھی چھوٹی موٹی کرتا ہے, تو آپ نے اس کو گھر دے دیا, اس کو بولا کہ تو تھوڑے پیسے لے کے گھر خرید لے, تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ کیونکہ گفٹ ہے, یہ کوئی اس میں جو مرنے کے بعد تو جو اللہ نے بتایا اسی پہ عمل ہوگا. پھر آپ کا یہ نہیں چلے گا کہ یہ امیر ہے, یہ غریب ہے, کچھ نہیں چلے گا. آپ کو وہی دینا ہے, چاہے بڑا بیٹا کروڑ پتی ہو, چھوٹا بیٹا بھیکاری ہو, غریب ہو, دینا اتنا ہی پڑے گا جتنا قرآن نے بتایا. ہاں, لینے کے بعد پھر جو مالدار ہے وہ بیٹا بول دے کہ ارے یار میرے پاس تو بہت ہے, چل تو رکھ لے, لینے کے بعد دینا پڑے گا, مرنے کے بعد. لیکن ابھی مرنے والا ہے تو ابھی مطلب گفٹ کے طور پہ دے رہا ہے, تو ابھی یہ کر سکتا ہے. اور لیکن بہتر طریقہ یہ کہ برابر برابر دے دے سب کو. یہ گفٹ ہوگا جو مرنے کے پہلے ہوگا. یہ وصیت اور میراث مرنے کے بعد لاگو ہوں گی. 3 چیز ہوتی ہے, ایک ہبہ مطلب گفٹ, ہدیہ, دوسرا وصیت, تیسرا میراث. تو وصیت اور میراث مرنے کے بعد لاگو ہوتی ہے, اور پہلے زندگی میں کر دیے تو وہ گفٹ ہے, ہبہ ہے. نہیں, دیکھو پہلے تو سب کو بتانا پڑے گا کہ یہ اس کا ہے نا. جیسے 10 لاکھ روپے میں نے مثال دیا تھا, تو اس کا ہے. اب بڑا بیٹا بول رہا ہے کہ یار چلو ایک کام کرو, میرا مت نکالو, جو میرا ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کو دے دو, اس کو ضرورت ہے, وہ دے سکتا ہے. لیکن اگر دیکھیے اگر آپ نے نہیں دیے تو آج کا جو دور ہے, آج کا کیا انسان کی نفسیات ہے, کتنا بھی مالدار ہو وہ کہیں نہ کہیں بولیں گے یار میرا تو دیے نہیں ان لوگ نے, آپس میں بانٹ لیے ان لوگ نے. تو یہ پھر گناہ ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا اس کے لیے استعمال کرنا, کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر استعمال کیے. ہوتا نا ایسا, چاہے کتنا بھی مالدار ہو, اس کے دل میں آتا ہی ہے ارے دونوں بھائیوں نے آپس میں بانٹ لیے, میرے کو تو دیے نہیں. تو اس کو دینا پڑے گا کہ بھائی آپ کا ہے. اگر اچھا اس کو یہ بول بھی نہیں سکتے کہ تو دے, تو مالدار ہے تو دے دے, نہیں بول سکتے. اس کا ہے, وہ دے چاہے نہ دے, ہے نا. لیکن اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ دے دے. لیکن نہیں بھی دیا تو آپ کچھ نہیں بول سکتے. اب وہ مالدار ہے تو کیا اس کا مطلب گناہ تھوڑی ہوگا مالدار ہونا, کہ مالدار ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ. اس کا دل ہے, دینا ہے تو دے, نہیں تو نہیں دے,
ہے نا. یہ اصل میں پریکٹیکل چیز ہے, یہ جذبات سے نہیں چلتی چیزیں. اگر آپ جذبات سے چلائیں گے نا تو ہمیشہ ناراضگی رہیں گی. اب وہ بھائی ناراض رہیں گا, پھر اس کی بیوی ناراض رہیں گی کہ ہمارا تو حصہ ہی نہیں دیا, کھا لیے ان لوگ نے, یہی بولیں گے وہ دوسروں کو. تو اور یہ جائز بھی نہیں ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب کا نکالو, اس کو دینا ہے دے, نہ دینا ہے مت دے, کوئی ضروری تھوڑی دینا ہے نا. مطلب پورا دے دی اور ایک کچھ بھی نہیں دیا, ایسا جائز نہیں ہے. جائز نہیں. ہاں تھوڑا کنڈیشن کے حساب سے. اصل میں اس میں کیا ہوتا ہے, پھر انسان نا انصافی کرتا ہے. یعنی جیسے ایک بیٹے سے ناراض ہے تو ناراضگی کی وجہ سے نہیں دیا تو یہ جائز نہیں ہوگا. ہاں ایک کی کنڈیشن ویک ہے, ایک اچھا ہے, تو تھوڑا, اور وہ بھی انڈرسٹینڈنگ سے کہ دیکھ بھائی تیرے پاس تو ہے, اللہ نے تیرے کو دیا ہے, تو تھوڑا اس کو وہ بھی بولے ہاں ابا دے دو, تب یعنی اچھے سے مطلب ہو. ایسا نہیں ہو کہ بعد میں وہ مرنے کے بعد بھی بولے ارے ہمارے ابا نے تو ہمارے ساتھ ناانصافی کرے, ایسا نہ ہو. تو اگر ایسی کی اجازت دیں گے کہ ایک کو پورا دے دے ایک کو نہ دے, تو اس میں پھر انسان ناانصافی کرے گا. کیونکہ باپ بھی ناانصافی کر سکتا ہے سگے بیٹے کے ساتھ, ایک سے ناراض تھا نا, تو ناراضگی کی بنیاد پہ اگر کیا تو یہ ناانصافی ہوں گی, یہ گناہ ہوگا. ہاں ایک مطلب موقع محل دیکھ کے اس کے پاس زیادہ پیسہ تھا, اس کو سمجھا دیے کہ بھائی دیکھ تیرے پاس تو ہے, اس کو کر دیتے اپن, اس طرح سے اس کو کیا جائے تاکہ بعد میں وہ نہ ہو, ناراضگی نہ ہو. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے نا, دیکھیے انسان کی فطرت کیا ہے کہ ابھی جیسے دو بھائی ہے, دو بھائی میں سے ایک بھائی مالدار ہے, اس کے بعد 2-3 پلاٹ ہے, اچھی جاب ہے, بزنس ہے, ایک بھائی کے پاس گھر بھی نہیں ہے. اب ایک ابا کا ایک گھر تھا, تو اب وہ گھر میں سے دونوں بھائی کا حصہ ہے, مثال کے طور پر 50 لاکھ کا تھا, تو اور 2 ہی بھائی تھے, بہن بھی نہیں ہے, تو 25 لاکھ ایک بھائی کا, 25 لاکھ ایک بھائی کا. اب چھوٹے بھائی کو 25 لاکھ اس کو دینا ہے اگر گھر لیں گا وہ, تو یا گھر بیچ کے دونوں لو. تو اب بڑے بھائی نے یہ بولا ارے یار میرے پاس تو 2-3 گھر ہے اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو 25 لاکھ تو میرا ہے اور تیرا 25 لاکھ ہے, ایک کام کر تو رکھ لے. تو اب جب یہ دیں گا تو وہ بھائی کے اندر اس کی محبت پیدا ہوں گی کہ یار میرے بھائی نے دیکھو میرا خیال رکھا, حالانکہ اس کا تھا. تو جب دیں گے, دینے کے بعد وہ جب دیں گا نا تو پھر محبت پیدا ہوں گی. لیکن بنا دیے اگر آپ نے لیے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں رہیں گا یار اس نے تو میرے کو دیا ہی نہیں, ہمارے ٹھیک ہے میرے پاس جو تھا وہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا نا. تو اس میں خلش دل میں رہ جاتی ہے, ایک پھر اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے, پھر عورتوں میں آپس میں نفرت ہوتی, یعنی اس کی بیوی اس کی بیوی. تو محبت سے جو چیز ہوتی ہے اور محبت سے جو انسان دیتا ہے نا اس میں محبت بڑھتی ہے. ابھی جیسا آپ الگ الگ رہتے, 2 بھائی ہے, آپ نے اپنے بھائی کی اس کے بچے کی فیس بھرنا تھا, آپ نے بھر دیے, تو آپ کا بھائی آپ کا احسان مانے گا, یار میرے بڑے بھائی نے فیس بھر دیا. اس کی بیوی آپ کی بیوی کا احسان مانیں گی کہ یار تمہارے شوہر نے. اب ان کے تعلقات اچھے ہوں گے آپس میں, ایک دوسرے گھر آنا جانا ہوگا, محبت بڑھیں گی. اب اس نے پیسہ دیا, یہ اس کا کام کر دے گا, بھائی ایک کام کرو میں تمہارا کام کر دیتا, یعنی محبت بڑھیں گی آپس میں. وہی اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوں گی اور مال کھانے کا سوچیں گے تو پھر نفرت بڑھیں گی, پھر آنا جانا بند ہوگا, باتیں بند ہوں گی آپس میں, ہے نا. تو اسلام اس لیے چیزوں کو پہلے سے روک دیتا ہے کہ بھائی کلیئر کرو اور پھر احسان کرو. کلیئر کرنے کے بعد احسان کریں گے تو محبت بڑھیں گی, ہے نا. آپس میں بھائی بھائی اچھے سے رہیں گے, تمہاری بیوی اچھے سے رہیں گی, تمہارے بچے آپس میں اچھے سے رہیں گے, محبت بڑھیں گی. آج کل جو جھگڑے دیکھو نا خاندانوں میں, یہی سب تو ہے کہ ہمارا حق نہیں دیے, ہم کو بتائے نہیں, ہمارے بنا پوچھے بانٹ دیے, یہی سب جھگڑے. جو نفرتیں کیا ہے, شادی میں دوستوں کو بلا رہے, سگے بھائی کو نہیں بلا رہے, سگے چچا کو نہیں بلا رہے. کیوں؟ ارے وہ ان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیے تھے, وہ ہمارا پلاٹ کا 5 فٹ انہوں نے دبا لیے, یہی چل رہا نا آج کل. تو اس لیے کلیئر ہونا چاہیے. بعد میں پھر خوشی سے تم دو نا, جتنا دینا دو, لیکن پہلے کلیئر کرو.